नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सुबह से अब तक की जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं वो खासी दिलचस्प हैं, खासी ही दिलचस्प हैं। आपको याद कराऊंगा कि कल पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, हमाद अजहर साहब ने पूरी कौम को, मीडिया को, पूरे मुल्क को, अपोजिशन को, हुकूमत को उस वक़्त हैरत में डाल दिया जब उन्होंने दोपहर के करीब ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, कैबिनेट की जो इकनॉमिक कमेटी है, उसने मंजूरी दी है, उसने ये फ़ैसला किया है कि हिंदुस्तान से चीनी और कॉटन यानी कपास की इंपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कर सकेगा। हमाद अजहर साहब ने कहा क्या था, मैं आपको सुनाता हूँ। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। ECC में फ़ैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। अगर पाकिस्तान का फ़ायदा तजारत में है, अगर कीमतों में आम आदमी की, गरीब आदमी की जेब पे बोझ कम होता है किसी मुल्क के साथ तजारत करके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस फैसले की माशी और इकनॉमिक सेंस बनती थी, चूँकि हिंदुस्तान से चीनी लाने में, मार्केट में चीनी में 20 रुपया फ़ी किलो में कमी हो सकती थी। इसी तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स को इस वक्त कपास की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी जम्मू एंड कश्मीर पे, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस मौक़िफ़ की यहाँ पर नफ़ी होती थी। और जिस तरह से तवक्को हो सकती है, उसके थोड़ी ही देर के बाद पाकिस्तान के मीडिया और सियासी हलकों में एक खप पड़ गई। सूरत हाल इतनी कंफ्यूजिंग थी कि कश्मीर कमेटी के हेड जनाब शहरियार आफरीदी, जो हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, वो टोटली क्लूलेस थे। उनको कुछ भी नहीं पता था कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी या कैबिनेट की जो इकनॉमिक कमेटी है, इसका ये फैसला कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं। ज़रा सुने शहरियार आफरीदी क्या कह रहे थे। मैं आज ऑपोजिशन को ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि कोविड 24 घंटे इंशाल्लाह कल इस टाइम तक क्लियर होगा, कल इस टाइम तक क्लियर होगा। आज ये जो 29 का जो प्राइम मिनिस्टर का लेटर है, 2 नेशन थ्योरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द बेस लाइन फॉर एनी इनिशिएटिव एट एनी लेवल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शहरियार आफरीदी को एक चीज़ का क्रेडिट दिया जा सकता है कि वो कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत इस चीज़ की वजाहत करेगी, ये सूरत हाल क्लियर होगी। क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 29 मार्च को जो ख़त लिखा था हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, उसमें बहुत ही वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर पर बात करने की ज़रूरत है। अब से चंद घंटे पहले ये सूरत हाल रिवर्स हो गई। फवाद चौधरी साहब जो मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस बदली हुई सूरत हाल को, जब पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने जो इकनॉमिक काउंसिल की जो रिकमेंडेशन थी उसे रद्द कर दिया, तो फवाद चौधरी ने उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी, उसे सुन लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक स्टेटेड पोजीशन है, वो ये है कि जनूबी एशिया में अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर के मसले के हल में। और अगर आप अमन चाहते हैं, आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। और इस ज़मन में जो पहला इक़दाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। अगर आप वापस जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें खुल सकती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये इस खित्ते के लिए गेम चेंजर रिलेशन साबित हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ ना दें, और हम ये समझें कि इस सब के बावजूद हम और हिंदुस्तान हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई शक नहीं है कि इस स्टेज पे कम से कम पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की सिग्नलिंग हिंदुस्तान की तरफ नहीं हो सकती थी। दोनों मुल्कों को एक प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे आगे चलना है। कभी कुछ हिंदुस्तान ने कुछ करना है, कुछ पाकिस्तान ने करना है। इस हद तक तो वफाकी काबीना का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत का फैसला समझ भी आता है, दुरुस्त भी है, दानिशमंदाना फैसला है। बहरहाल कल का फैसला क्या था, उस पर रद्द अमल और रिएक्शन जो है वो क्या हुआ, ये पार्टी के अपने अंदर की थिंकिंग थी जैसा कि हमें बताया जा रहा है, या फिर अपोजिशन का जो शदीद हमला था उसके नतीजे में हुकूमत अपनी सोच को बदलने पर मजबूर हो गई है। जब सुबह का आगाज़ हुआ तो PMLN के सीनियर लीडर एहसन इकबाल साहब ने उस वक्त ये हमला किया था। नारे लगाए जाते थे, मोदी के यार हैं, ये भारत से क्यों बात कर रहे हैं, मुजाहिदे मिल्लत और मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुफ्ती इमरान अहमद नियाजी साहब जो हमें दर्स दिया करते थे
کہ کشمیر پہ مودی ہٹلر بن کے کیا ظلم ڈھا رہا ہے. جو ہمیں ہندوتوا پالیسیوں کے بارے میں اسمبلی میں لیکچر دیا کرتے تھے, جو ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا کے امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم کتنا خطرہ بن چکے ہیں, اس بات کا جواب دیں کہ یہ ہواؤں نے رخ کیسے بدل لیا ہے. کیا بھارت نے کشمیر کے بارے میں کوئی نرمی دکھائی ہے؟ کیا کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نوجوانوں کا خون بہانا بند کر دیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے اپنی پوزیشن میں تبدیلی پیدا کی ہے پی ایم ایل این کی سٹرونگ پوزیشن کے نتیجے میں, یا حکومت کے اندر ایک انٹرنل ریفلیکشن ہوئی ہے؟ کہ بنیادی سوال ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کس قسم کی اس وقت ایک توڑ پھوڑ کا پروسیس چل رہا ہے سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے. ان دونوں ایشوز پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ اب کنفیوژن یہ ہے کہ فیصلہ تو حکومت نے درست کیا کہ اس موقع پہ ہندوستان سے ٹریڈ کا آغاز کرنے کا مطلب تھا کہ پاکستان نے اپنا جو تاریخی موقف ہے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے, لیکن یہ ریورسل ہوا کیسے, کل کیا ہوا اور آج کیا ہوا, اس کے بارے میں ہر قسم کی چہمگوئیاں جو ہیں, ہر قسم کی چہمگوئی پائی جاتی ہے. سینیٹر ولید اقبال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت میرے ساتھ ہیں اور مجھے ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب عباس خان آفریدی صاحب پی ایم ایل این کے رہنما. میں ولید صاحب سے سمجھنا چاہوں گا, سینیٹر ولید آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر ہوا کیا, کل کیا ہوا اور آج کیا ہوا؟ دیکھیں جی, میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں جو میرے علم میں ہے. نمبر ایک, کل ایک فیصلہ کیا تھا اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے. وہ کیبنٹ کی ایک کمیٹی ہی ہوتی ہے اور ذیلی حیثیت رکھتی ہے کیبنٹ کے حوالے سے, کیونکہ کیبنٹ کو ایک فیصلہ کر کے وہ پٹ اپ کر سکتی ہے اور کیبنٹ یا تو اس فیصلے کو منظور کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا اس کو مسترد کر سکتا ہے. تو یہ وفاقی حکومت کی کارروائی کے مطابق تو اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. فیصلہ ضرور کل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے کیا. یہ پہلی ای سی سی کی میٹنگ تھی جس کو میاں حماد اظہر نے بطور وزیر خزانہ چیئر کیا تھا, اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ کل انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی کہ اس کی انہوں نے جو ہے منظوری دی ہے. لیکن پھر کابینہ جو کہ زیادہ اس سے بالا اور بڑا ادارہ ہے, اس کو پھر بس سینیٹر صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک فائل کا ٹکڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, جس میں یہ ہے لکھا ہوا کہ وزیر اعظم نے خود سے جو سمری ہے اس کی کامرس کی, کیونکہ کامرس منسٹر ہی وہ ہیں, تو اس کا اپروول وزیر اعظم نے کامرس منسٹر دیا تھا. اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیا کنفیوژن ہے؟ نہیں جی, میں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا, اس کے میں کہہ نہیں سکتا. میں یہ ضرور آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ نہ تو میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں تھا اور نہ ہی میں کابینہ کے اجلاس میں تھا, اس لیے کہ ایگزیکٹ فیصلہ کیا ہوا اور کس طرح سے اس کی راؤٹنگ ہوئی یہ تو وہی افراد آپ کو بتا سکتے ہیں جو جنہوں نے براہ راست شرکت کی. میں نے کل اس رائے کا اظہار کیا تھا اور میں آج بھی اس رائے پہ قائم ہوں, لیکن وہ میری انفرادی رائے ہی ہوگی کہ اگر دو ہاسٹائل ملک ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, خطرناک ایک خطہ ہے جسے اکثر اینالسٹ اور رائٹرز کہتے ہیں کہ پاکستان لیوز ان اے ڈینجرس نیبرہڈ. ظاہر ہے ڈینجرس انڈیا کے لیے بھی ہے. تو جب ہاسٹیلٹی اور اس طرح کی دشمنی, اس طرح کی عداوت ہو دو نیبرز میں, تو نارملائزیشن کے طریقہ کار میں سب سے پہلے اکثر وہ ٹریڈ ریلیشن سے اور ٹریڈ کے معاملے کے کھلنے سے ہی کام آگے بڑھتا ہے, اور وہ نارملائزیشن پھر آگے مراحل مزید بھی طے کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو اسی توقع میں, کیونکہ خود بھی میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صحیح تھا, ٹریڈ ریزمپشن ہونی چاہیے تھی, تو آپ کو حیرانگی ہوئی ہے کہ آج یہ کینسل کیوں ہو گیا؟ اس پہ میں کیونکہ میرے پاس تمام معلومات نہیں ہیں, میں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری سطح پہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. میرے پہ فرض ہے اور میں اس پہ بھی قائم ہوں کہ وفاقی حکومت نے, یہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ یقیناً درست فیصلہ ہے. اس فیصلے کے محرکات کیا ہیں اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا, کیونکہ آپ کو کابینہ کے کسی رکن سے پوچھنا پڑے گا اگر ان کو وہ تفصیلات دینے کی اجازت ہے, کیونکہ اندرونی کارروائی تو عام طور پہ ضرور ہر بات. میرے ساتھ رہیں ذرا سینیٹر ولید ساتھ رہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں. شازیہ مری صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. کیا اپوزیشن اس ایشو کو نیشنل اسمبلی میں اٹھا بھی رہی ہے کہ حکومت نے کل کیا کیا اور اب کیا کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو میں آپ سے معذرت چاہوں گی, میری کمٹمنٹ تھی شو پہ آنے کی ڈی ایس این جی کے اوپر, لیکن انفارچونیٹلی میں نہیں نکل پائی اور آپ کی شکر گزار ہوں کہ ٹیلی فون پہ آپ نے مجھے موقع دیا.
دیکھیے جو یہ ایشو ہے اس کو اپوزیشن نے اٹھایا ہے کل پرسوں، بلکہ جب اسمبلی تھی تو کچھ اور بڑے اہم ایشوز تھے جس پر بات کی، اور اس اعتبار سے ان ایشوز پر بھی بات ہوئی. دیکھیے ہم جو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس جو ویژن ہے یا جو ورکنگ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. میں ولید صاحب کی بات سمجھ سکتی ہوں، وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید وہ شیئر نہ کر سکے، ان کے پاس معلومات نہیں ہے، اور درست بات ہے، لیکن جو معلومات انہیں درکار ہیں اور جس کے محرکات ملک پر پڑ رہے ہیں وہ بہت سنگین ہیں. اب مسئلہ آ گیا ہے شوگر کا. آج بھی شوگر کے اوپر بات ہوئی. 120 روپے کلو چینی دستیاب ہے اور کہیں تو یوٹیلیٹی اسٹور پہ دستیاب بھی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنا کوئی بھی کام درست نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو نقصان ہو رہا ہے. بہت بڑے پیچیدہ سنگین نوعیت کے یہ فیصلے لیتی ہے یونیلیٹرلی، جس میں کہ اسمبلی کے فورم کو استعمال نہیں کیا جاتا. اس ملک میں دیگر اپوزیشن میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت نہیں کی جاتی، اور آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں چینی، دھاگا، کاٹن جو ہے وہ ایسے ملک سے منگانی پڑ رہی ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت پیچیدہ مسائل آلریڈی چل رہے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سنگین نوعیت کا فیصلہ لینا بھی ہے نہیں تو آپ کیا، تو شازیہ آپ کیا سجیسٹ کر رہی ہیں کہ کیا بھارت سے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کر لینی چاہیے تھی؟ پرائیویٹ سیکٹر کو قیمت میں کمی آ جاتی، مارکیٹ میں 20 روپے کی کہتے ہیں کمی آ جاتی. ڈاکٹر صاحب اس ایشو کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے ایشوز کی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز قبل جو منی بل ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 73 آف دا کانسٹیٹیوشن جس کے اندر منی بل کا ذکر ہے، اس کے تحت منی بل آپ اسمبلی میں لاتے ہیں، نہ کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ 700 ارب کے ٹیکسز لگاتے ہیں. اور وزراء ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں نہیں وہ تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن اس پہ آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے کہ ہندوستان سے چینی امپورٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی سی بات کر لینے دیجیے، اس پہ ہاں یا نہ کا جواب نہیں بنتا. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جتنے ٹیکسز آپ لگا چکے ہیں، چینی کا معاملہ اگر آپ لے لیں تو کیا وجہ تھی کہ اس حکومت نے ایک ایسے وقت میں چینی کو ایکسپورٹ کیا جب آپ کے پاس اپنے اسٹاکس نہیں تھے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس قلت کو پریڈکٹ نہیں کیا کہ آنے والی ہے؟ آپ اس کام کرتے ہیں جب آپ کے پاس اپنے لیے انف ہوتا ہے، اس وقت نہیں کرتے جب آپ کے پاس قلت ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کہیں اور چینی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ نے ایک چینی کمیشن، ایک رپورٹ قائم کی چینی کے پورے معاملے کو دیکھنے کے لیے. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس میں ذمہ داران کون تھے. 4-5 یا درجن بروکرز کے اوپر آپ الزام لگا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اپروول دیے گئے نا. جب چینی ایکسپورٹ ہوئی تو کس نے سائن کیا؟ کون کامرس منسٹری دیکھ رہا تھا؟ وہ کامرس اتھارٹی تھے جن کے سائن ہوئے. ابھی آپ نے ولید صاحب سے وہ سوال کیا تھا بٹ وہ نہیں جواب دے پائے. دیکھیے کمپیٹنٹ اتھارٹی وہی ہوتی ہے جس کے پاس منسٹری کا چارج ہوتا ہے. اس وقت اگر کامرس منسٹری وزیر اعظم خود سنبھال رہے ہیں تو یہ سارے جواب وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم اسمبلی میں نہیں آتے، آپ مجھ سے کسی بھی فورم پہ بات کر کے یہ چیزیں کلیئر نہیں کرتے اور پھر کسی ایک پر عائد کی جاتی ہے، تو دس از رانگ. The buck does not stop at one minister. ذرا پی ایم ایل این کا، ذرا مجھے پی ایم ایل این کا پرسپیکٹو بھی، شازیہ مجھے پی ایم ایل این کا پرسپیکٹو لینے دیجئے. بہت ہی تحمل سے، بہت پیشنس سے جناب عباس خان آفریدی صاحب پی ایم ایل این کے رہنما میرے ساتھ اسٹوڈیو تشریف رکھتے ہیں. آپ کی پارٹی نے سب سے اسٹرانگ موقف لیا کل کے بعد. احسن اقبال صاحب نے دن میں 3 دفعہ وہ بولے، کل بولے، آج بولے. اب آپ کی پارٹی کا اس موقع پہ کیا موقف ہے کہ حکومت نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہندوستان سے چیزیں امپورٹ کرنے کا فیصلہ رد کر دیا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے. جب ہمارا وقت آتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ نیبرز کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، نیبر کے ساتھ یہ کریں، اس وقت کشمیر کا ایشو کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کریں کہ آگے ہم آگے چل سکتے ہیں. آج کے دن پہ یہ سمری آئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، کیونکہ جو بھی منسٹری ہوتی وہ اپنی سمری بھیجتی ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے انیشیٹ ہوئی آئی، اور اے سی سی جو ہے کیبنٹ، سمجھے کہ کیبنٹ ہی ہے، وہاں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے اس پہ تفصیلی.
اور جب ادھر تفصیلی ہوتے تو ایک اتفاق رائے سے اس پہ سارے منسٹر فیصلہ کرتے. جتنی سینئر منسٹرز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ بات جاتی ہے اور پھر کیبنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ جی ٹی وی پہ آیا, سوشل میڈیا پہ آیا, لوگ آئے, وہ کہتے ہیں پیٹریٹزم زیادہ ہو گئے, ٹی وی پہ ہائپ بنی تو جی پھر یو ٹرن ہو گیا. یہ ایک سٹیٹ ہے, ملک ہے. آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں آٹے پہ, آپ چینی کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, آپ کاٹن کو دیکھ. اب آپ اس کی پوزیشن اس اسٹیج پہ آپ کی کیا ہے؟ کیونکہ نا آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آج صبح بھی احسان اقبال صاحب نے کہا کہ غلط ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ ٹھیک کر لیا. چلیں ایسا مانیں کہ پی ایم ایل این کے دباؤ میں ہی انہوں نے اپنی پوزیشن ٹھیک کر لی, تو آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے. نہیں, ہمارے دباؤ ٹھیک ہے, اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ سرکار کو غلط کام کرنے نہ دیں, لیکن سرکار کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ 25 کروڑ کے عوام کو پہلے کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اگر ہر کام کے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ 25-30 کروڑ کے ایک شپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر پرائم منسٹر خود ایک فیصلہ لیتے ہیں اور خود اس کو ریورس کرتے ہیں اس لیول پہ, انڈیا کے ساتھ بات اور ٹریڈ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, اور اس کا فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہے, سی جاتا ہے, وہاں سے کیبنٹ آ کے پھر اس کو پریشر میں یا میڈیا کے کہنے پہ یا عوامی سوشل میڈیا کے کہنے پہ آپ اس کی ورکنگ کریں. آپ نے آگے جانا ہے نہیں جانا ہے, فوراً منسٹری کیا کہہ رہی ہے, آپ کا اپنی سوچ کیا ہے, آپ کو کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہیں, آپ نے کشمیر کا جو سودا کیا اس کو بس ختم کر دیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا, ٹرانزٹ ٹریڈ کو الاؤ کیا افغانستان کی فوڈ آئٹمز کو, جو آپ کی شارٹیج آ رہی ہے. ایک بڑا اس میں انٹرسٹنگ سوال اس لیے بنتا ہے کہ آپ پہلے فیڈرل منسٹر رہے ہیں ٹیکسٹائلز کے, یہاں غالباً ٹیکسٹائلز کی طرف سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ چونکہ پاکستان میں کپاس کی اس وقت کمی ہے اور کپاس اور یان جو ہے وہ مل نہیں رہی اس وقت, اور ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, تو اور ہندوستان سے بہت سستی یان مل رہی ہے, تو اگر ہندوستان سے یان لے لی جائے تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو بڑا فائدہ ہو سکتا تھا, جس کو کہ حکومت نے ریجیکٹ کر دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے, کیا ہندوستان سے ٹیکسٹائل کرنا چاہیے یان امپورٹ؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب میں منسٹر بھی تھا تو ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت ملک میں 2 محکمے بہت چل رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں, اور ایک ہے ٹیکسٹائل اور ایک ہے کنسٹرکشن. جی کنسٹرکشن چل رہی ہے بہت, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, اٹھ نہیں رہا, نہ اٹھ ہی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں, سب کلوزڈ ہو چکا ہے, پاس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. یہ 2 محکمے چل رہے ہیں اور اس دونوں میں انویسٹر ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں میں انویسٹر ایک ہی ہے؟ جی ہاں, ایک میں ایک ہے, ایک میں 2 ہیں. ایک انویسٹر یہ کہ ٹیکسٹائل بھی ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے اور ٹیکسٹائل میں بھی ہے. میں جتنی گورنمنٹس آئیں 1990 سے ان کو اس کو قصوروار سمجھتا ہوں, اپنی گورنمنٹ کو ڈال کے, نون لیگ کی گورنمنٹ کو ڈال کے, پیپلز پارٹی مشرف صاحب کی گورنمنٹ. 1919 میں ہمارا اور انڈیا کا خالی 1 ملین کاٹن جو ہم کراپ کرتے تھے فرق تھا, 1 ملین کا. ہم تھے 8 اور وہ تھے 9, انڈیا جیسا ملک. جب 2000 آیا تو وہ 10 پہ گئے, ہم 9 پہ آئے, اور ماشاءاللہ جب 2010 آیا وہ چلے گئے 26 پہ اور ہم آ گئے 8 پہ, اور ماشاءاللہ ابھی 2020 میں ہم آ گئے 4500 پہ اور وہ چلے گئے 30,000 پہ. میں نے اس ٹائم جب سمری آئی تھی میں نے کیوں روکی تھی کہ نہ منگایا جائے, اس لیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہم را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے تھے. کیا را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے تھے؟ دنیا میں لوگ را مٹیریل نہیں ایکسپورٹ, میڈ اپس کرتے ہیں, میڈ اپس کرتے ہیں, آپ اس کو فنش گڈس پہ لے جاتے ہیں. تو یہ وہ سسٹم چلا کے ٹیکسٹائل والے کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا جو کراپ آلریڈی ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا اور کراپ کاشت نہیں ہوگا. جب آپ میڈ اپ کی طرف جاؤ گے تو آپ کے لیے یہی کاٹن کافی ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ را مٹیریل ہی بیچنا ہے, آپ نے ادھر سے منگا کے داغا ہی خالی بیچنا ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے اس کو فنش گڈس پہ لے جائیں, جس پہ ہماری بہت 2 سال بحث ویس ہوئی. اس ٹائم $4 ارب ایکسپورٹ بھی میں نے بڑھایا, لیکن بہت اللہ گلا ہوا, لیکن اس پہ سیکٹر تیار نہیں ہوا اور وہ را مٹیریل پہ. لیکن اس وقت میڈ اپ بنانے کے لیے ان کو کاٹن چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس وقت کاٹن اس وقت افغانستان کے راستے آ رہے ہیں, تاجکستان سے آ رہے ہیں, افغانستان سے آ رہے ہیں. آپ یقین مانیں میرا بہت سا بزنس افغانستان میں بھی ہے, میرے 6 دفتر. ہم سے افغانستان جیسا ملک, یہ آپ کے چینل پہ میں کہہ رہا ہوں, ہم باتیں کرتے ہیں, وہ ہم سے آگے جا رہا ہے, اس کا روپیہ ہم سے آگے, اس کی افغانستان. جی 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 میں آپ کو یہ جو بات کر رہا ہوں آپ کو تعجب ہوگا, آپ حیران ہوں گے. انفراسٹرکچر, روڈ انفراسٹرکچر, وہ ہم سے آگے جا رہا ہے افغانستان. جی ایکسل لوڈ, وہ ایکسل لوڈ ان کا ٹھیک ہے, پالیسی بہتر. میں بتا رہا ہوں ایکسل لوڈ نہیں, آپ کا آپ کے ان کے 2 روپے, آپ کا 1 روپے.
पैसा उनका आपसे मजबूत है, उधर जीडीपी आपसे मजबूत है, उस मुल्क में जिधर 50 साल का जंग व जदल, और आज भी आप उसको कहते हैं नो मैन लैंड है। लेकिन वो तो अमेरिकन वहां पे अभी भी पैसा लगा रहे हैं। नहीं कोई मैं ये कह रहा हूं 15-20 बिलियन पॉलिसीज जब चलती है, जो कलेक्शन जो सिस्टम आ रहा है, जो उनका इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसीज है, आप यकीन माने उनको एक ही चीज की करनी है, या आज आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, वो है बिजली। जो कासा 1000 आप ला रहे हैं उनको फ्री बिजली देंगे, आप 3 तरफ से जो बिजली ला रहे हैं उनको फ्री बिजली आप देंगे। जब उनकी 4-5 साल में बिजली भी आ जाएगी अपनी, और वो सस्ती भी होगी, तो आप समझते हैं कि मैं ब्रेक ले लूं, आप समझते हैं कि वो और ज़्यादा बेहतर जो है वो हो सकेंगे। इस वजह से बहुत से लोगों को कुछ थोड़ा सा एतराज़ होगा, चूंकि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। आफरीदी साहब बदसतूर मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। और जिस कन्फ्यूजन की वजह से हमने आपको जहमत दी है वो ये है कि हमें अली मोहम्मद खान साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था, हम उनसे कुछ चीज़ें समझना चाह रहे थे कल के फैसले के हवाले से, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब स्टक हो गए हैं। फिर हमने सेनेटर वली साहब को लिया, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं ना तो ECC का मेंबर हूँ ना मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, इसलिए मैं ये समझा नहीं सकता। और कन्फ्यूजन इस वक्त ये है कि टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ECC के रिकमेंडेशन जो है उसकी मंजूरी दी थी एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, वो फाइल का एक टुकड़ा चल रहा है, और एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और ये क्या मौमा है, कुछ आप हमें समझा सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मोहित साहब देखिए, हमें कुछ चीजें होती हैं वो जो सियासत से निकल के बालातर होके उनको उनकी ट्रू सेंस में समझने की जरूरत होती है। जो मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं, और फैसलाबाद की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है वो तमाम लोग मुझे ज़ाती तौर पे भी कांटेक्ट करते रहे, और वो तमाम मुहिब वतन पाकिस्तान, वो तमाम कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, वो तमाम कश्मीर के लिए अपनी जान देने को भी तैयार होंगे, वो तमाम इंडस्ट्री। लेकिन वो पिछले 2-3 महीने से जब यार्न की कीमत ऊपर गई हुई है तो वो तड़प रहे हैं, भिलक रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बाहर से यार्न की इजाजत। एक खासा प्रेशर बिल्ड है उनकी तरफ से। मैं ये आपको अपनी जाती हैसियत में बता रहा हूँ कि जितने भी मेरे वहां पर दोस्त हैं, चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, दूसरे लोग हैं, वो लगातार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इजाजत दें, इंडिया से यार्न मंगवाएं। अच्छा, अब कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो एक मिनिस्ट्री है जिसने बिजनेसमैन और बिजनेस और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने उस बिजनेस कम्युनिटी ने उनके सामने एक गुजारिश रखी, एक रीजन रखा, एक लॉजिक रखा, और वो लॉजिक क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट नेचुरली सोचता है कि कहाँ से चीपेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है ताकि वो चीपेस्ट रॉ मटेरियल खरीदें, उससे फिनिश गुड बना के वो कंपैरेटिव हों इंटरनेशनल मार्केट में। अगर वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनकी नीचे होगी तो वो बाहर की मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे। अगर लागत बढ़ जाएगी तो वो बाहर कम्पीट नहीं कर सकेंगे। और कोविड की वजह से आपको पता है हमारी इकोनॉमी जल्दी खुल गई, जिसकी वजह से बहुत मुद्दत के बाद पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह रिवाइव है और हमें इंटरनेशनली ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब इस सिचुएशन में पहली दफा हमने इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के, पछाड़ के हमने टेक्सटाइल के ऑर्डर्स पूरी दुनिया में जीते। अब ये सारी हमारी टेक्सटाइल कम्युनिटी ये कह रही थी कि अगर आपने यॉर्न मंगवाने की इजाजत ना दी तो ये जो हमारे हाथ में ऑर्डर्स हैं, ये जो पाकिस्तान के लिए एक मार्केट दुनिया की खुली है, ये हम अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकेंगे और हम दोबारा मार्केट में से, हमें जो हमारे साथ पिछले 15-20 साल 30 साल होता आया, हमारे पास साथ फिर होगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे। इस प्रेशर के एनवायरनमेंट में जो कॉमर्स मिनिस्टर होता है कोई भी, किसी भी गवर्नमेंट का, उसने ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के साथ लाइजन में काम करना होता है। इस प्रेशर के उन्होंने एक प्रपोजल रखा। अब देखिए टेक्निकली यस, टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, रज़ाक दाऊद साहब वो फेडरल मिनिस्टर इसलिए वो नहीं है क्योंकि वो MNA नहीं है या सेनेटर नहीं, तो इस वजह से टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर के पास उनकी समरी आनी है, वो एडवाइजर हैं। टेक्निकली एक समरी आती है, हम अगर उसे रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा कि ECC के अंदर लोग इस पर डिबेट करें और डिबेट करके जो दुरुस्त और गलत है उसका वहां पर फैसला कर लें, क्योंकि हतमी अप्रूवल तो जो है वो फिर ऊपर कैबिनेट ने देनी है। जो आपकी जो आपका वो फोरम है, उस फोरम ने सिर्फ रिकमेंडेशन देनी है, तो रिकमेंडेशन उनको कर लेने दें, उसके बाद कैबिनेट अपना माइंड अप्लाई करेगा। अब जो कैबिनेट है, कैबिनेट बनाने की वजह क्या है, पहले ये बात समझिए, या आम पब्लिक को ये बात समझ आनी चाहिए। कैबिनेट बनाने का मकसद क्या है लॉ में, कैबिनेट क्यों बनी है? कैबिनेट इसलिए बनी है कि वहां आपका फॉरेन मिनिस्टर भी बैठता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठता है,
एग्रीकल्चर का भी बैठता है, वो है फोरम। यहाँ पे आपने तमाम जिससे देखनी है किसी डिसीजन, आपने अगर एक एग्रीकल्चर का डिसीजन हो रहा है नीचे उनकी कमेटी के अंदर, सब कमेटी के अंदर, कैबिनेट में उस टाइम अगर आपका पावर का नहीं बैठा होगा, उस फोरम पे पावर का मिनिस्टर नहीं बैठा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, तो एग्रीकल्चर वाले हो सकता है अप्रूव करके भेज दें, लेकिन जब वो कैबिनेट पे आएगा तो वहां उसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो उसे नॉक डाउन कर देगा। अब कैबिनेट में नेचुरली डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे, मैं थोड़ा सा, तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि आप इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं, देखिए इकोनॉमिक जो सेंस है यार्न इंपोर्ट करने की हिंदुस्तान से, वो तो हमें समझ आ रही है कि उसकी एक इकोनॉमिक सेंस है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एज कॉमर्स मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रूव कर दिया कि इस पर डिबेट हो जाए, लेकिन कैबिनेट के लेवल में जहां फॉरेन ऑफिस की भी इनपुट थी और जहां प्राइम मिनिस्टर की खुद प्रेजेंस, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वहां उससे पॉलिटिकली तौर पर उससे एग्री नहीं किया गया, ये आप हमें समझा रहे हैं? देखिए, दो बातें मैं दोबारा आपको, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का आप कह रहे हैं कि वो कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे, वो आप एक टेक्निकल बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि वो क्यों उनके पास आती है, इसलिए आती है कि जो करंटली मशीर हैं आपके कॉमर्स के, वो एक एडवाइजर हैं, वो इलेक्टेड एमएनए या सेनेटर नहीं है। अगर वो होते तो फेडरल मिनिस्टर होते, वो अपनी समरी खुद साइन करके इसको अगले फोरम पे भेजते। ठीक है, अब एक समरी प्राइम मिनिस्टर के पास आई है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि उसमें लोग करें ताकि कॉमर्स वालों को और उन बिजनेस के लोगों को ये ना लगे ये कॉमर्स मिनिस्टर ने हमारी बात ही नहीं सुनी जो हमारा मिनिस्टर। ठीक है, बिल्कुल आप क्लियर हो गया डॉक्टर साहब, क्लियर हो गया डॉक्टर साहब, क्लियर हो गया। मेरे साथ रहिए डॉक्टर शहबाज गिल, ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसीलिए आप चूंकि एसएपी हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, इसीलिए हम आपसे नुक्ता समझना चाहते थे। मेरे साथ रहिए आफिदी साहब, अब आपको क्या हम एक बेहतर समझ सकें कि क्या हुआ? जी, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई। मेरे भाई ने सारे पाकिस्तानी कौम को बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह एक्ट करते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री किस तरह एक्ट करती है, फिर कैबिनेट कैसी करती है, फिर उसकी सब कमेटी कैसी करती है। ये तो उन्होंने कौम को बताया कि कौम को पता नहीं, मैं बता देता हूँ। ये नहीं बताया कौम को कि जब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर को भेजा तो उनकी एक टीम है, वो अपना माइंड अप्लाई करती है, वो देखती है कि डिसीजन होना चाहिए नहीं हो। उन्होंने माइंड अप्लाई किया, प्राइम मिनिस्टर ने माइंड अप्लाई कि ये होना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने सीसी को भेजा, फिर उन सब मिनिस्टरों ने माइंड अप्लाई किया कि ये होना चाहिए, फिर वो आया कैबिनेट में। फिर कैबिनेट में जब आया, वो कह रहे हैं कि वो तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं, चूंकि रज़ाक दाऊद एडवाइजर हैं और उनको साइन करने हैं प्राइम मिनिस्टर को, एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी। बिल्कुल टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, कोई भी पेपर जाएगा प्राइम मिनिस्टर उसको स्टडी करेगा, माइंड अप्लाई करेगा, वैसे ही दस्तखत नहीं करेगा। हर एक चीज माइंड अप्लाई होती है, एक टीम बैठी होती है, एक लोग बैठे होते हैं, वो फैसला करते हैं कि ये गलत है, ये ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक पूरा सेक्रेटेरिएट है, ये नॉट जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उधर से होके मिनिस्ट्री से होके ईसीसी से होके कैबिनेट में जाती, कैबिनेट जब जाती है तो पूरा पाकिस्तान एक दिन अल्लाह गुला, कैबिनेट ओ हो ये तो हमसे गलत होगी, सोशल मीडिया भी चीख रहे, टीवी भी चीख रहे, ये तो गद्दारी हो गई, कश्मीर शहबाज गिल ने तो बहुत तफसील से समझाया, आपकी एक्सप्लेनेशन काउंट। मेरे एक्सप्लेनेशन तो यही है कि हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त मुल्क, उसकी कोई भी ड्राइविंग सीट पे कोई सीरियसनेस नहीं है। जो कर दिया, उसके बाद जी इसको खत्म कर दो, दूसरा काम कर दो, दूसरी का, ये छोटी बातें नहीं है। अगर जैसे इन्होंने कहा कि फैसलाबाद में हमने पिछाड़ के रख दिया इंडिया को, हमने पिछाड़ के रख दिया बांग्लादेश को, नहीं, वो 3 में उन्होंने कह दिया पिछाड़ के रख दिया। ऑर्डर लिए हमने ऑर्डर लिए, वो 30 मिलियन बेल कर रहे हैं, उनके ऑर्डर अपने हैं, आपके साथ 4 मिलियन बेल है, आपके साथ शॉर्टेज है। आप लोगों ने जब शॉर्टेज है, आपने कहा सोल्यूशन क्या है? कहते बारिश हुई, आप इस वक्त आ रहे हैं आपके साथ ताजिक, बहुत से ऐसे मुल्क में जिसमें कॉटन सोल्यूशन दे रहे हैं, हिंदुस्तान से कर लें। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। बहुत से मुल्क हैं जहां कॉटन एक्सेस है, जिनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, जहां वहां वैल्यू एडेड नहीं होता, फिनिश गुड्स नहीं होते हैं, वो कॉटन अपना बेचते हैं, कॉटन प्रोड्यूसर मुल्क है, आप उससे मंगा सकते हैं। अगर ये इंडिया ही जरूरी था, वो कह रहे हैं रिसर्च ही कंप्लीट नहीं की, हिंदुस्तान के बजाय और भी ऑप्शन हो सकते हैं। अफगानिस्तान से आ रहे हैं इस वक्त। देखिए बात यह है कि मोहिद, आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि जब से दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, कैसे एक एक पैनी, एक एक पैसे के ऊपर इंटरनेशनली कंपैरेटिवनेस हुई। जब आप मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें ये इंडिया से लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको उनका लॉजिक बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनमें बहुत सारे लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो बार बार इस चीज़ के लिए लॉबी कर रहे थे कि आप हमें इजाज़त दें। वो टेलीफोन तमाम जो स्टेक होल्डर थे, तमाम जो डिफरेंट लोग थे, उनके सामने फरियाद कर रहे थे, ये बता रहे थे कि हमारी यूनिट्स बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे,
ہمیں منگوانے دیں. ان کا ایک لاجک ہے اور ایک دوسرا لاجک ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا ہے, نیشنل انٹرسٹ کا ہے, وہ ڈیفینیٹلی سپریم ہے. اب کامرس منسٹری یا تو اس چیز کو ایک اوپینین وہاں پر ڈسکس کر لیتی, لیکن اس کے اوپر 2 فورمز ہیں. اگر یہ ڈیسیجن ان دونوں فورمز میں سے کسی ایک پر ہو گیا نیشنل انٹرسٹ کا, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. رہی بات, آپ جب بھی کسی سے پوچھتے ہیں اوپینین وہ دیتا ہے جس نے کوئی پرابلم سالو کی ہوتی ہے. یہ جو ساری پرابلم جس میں آپ آج ہیں کہ ہماری 6 ملین 5 ملین بیل ہیں, یہ جو ابھی تقریر فرما رہے ہیں میرے دوست, یہ انہی کا تو کیا درا ہے. ہم 13 ملین بیل سے 6 ملین پہ بیل کے انہی کے زمانے میں تشریف لے کے آئے ہیں. یہ وہی صاحب ہیں ان کے زمانے میں انہیں 25 ارب کی ایکسپورٹ ملی تھی اور یہ 20 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو کسی اور سے پوچھ لیں, کم از کم ان سے تو نہ پیچھے. یہ موکری ہوتی ہے, یہ تحقیر ہے کسی بھی بات کے اوپر ڈسکس کرنے کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے, تباہی کی ہوئی ہے. آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. میں اپنی ٹی وی پہ آپ دکھائے, میں آپ کو فگر دے رہا ہوں. اگر فرق نہیں, لیکن یہ بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو $25 بلین کی ایکسپورٹ تھی. 2000 کی حکومت کے زمانے میں $19 بلین. 2013 میں جب میں نے حلف لیا, آپ فگر نکال رہے ہیں, 20 پہ تھا جب آپ ٹیکسٹائل منسٹر, جب میں بنا میں نے حلف لیا, پھر ہم گئے 24 پہ, 24 بلین. بالکل غلط بات ہے. اگر یہ غلط تھا تو آپ فگر نکال لیں, آپ کے پاس گوگل ہے, آپ منسٹری فگر نکال. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے, میں نے کام کیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کتنا تھا؟ ہمیں تو یہی آج تک سنا ہے, یہی تو کہہ رہا ہوں. ساری ڈسکشن میں کہ پیپلز پارٹی $25 بلین. وہ کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے اور سچ گم جائے. پھر اس کے بعد میں پوری بات کر لوں, پھر میں اپنی بائی کو پوری کر لوں. اچھا آپ پھر 2013 تک میں منسٹر تھا, یہ 24 تھی, ٹھیک ہے. اچھا پھر جب میں نے منسٹری چھوڑی 2015 میں, پھر میں چلا گیا, پھر یہ واپس آئی 2020 پہ. جب تک میں منسٹر تھا میں کام کر رہا تھا. پھر اس کے بعد اس کا منسٹر کامرس خرم دستگیر کے پاس چلی گئی, ٹھیک ہے. تو خرم دستگیر نے خراب کیا؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, انٹرنیشنلی جو بھی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ خراب ہوا. اکانومی کیا ہوئی, دنیا میں کیا ہوا, جو میں فگرز بتا رہا ہوں, ایک ایک فگر میں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں گا. ٹھیک, جس ٹائم یہ کہہ رہے ہیں 13 ملین کی گروتھ بھی کم ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں 13 ملین نہیں, 6 ملین ان کے 2020 میں ہوئی ہے. یہ آپ فگر لے لیں, 13 ملین پہ ہم نے چھوڑا تھا کاٹن کی پروڈکٹ, ان کی جب آئی تو 6 ملین پہ آیا گر یہ. اور انہوں نے اس کو یہ کہا 2 سال میں کاٹن کی پروڈکشن انہوں نے یہ کہا کہ بارشیں ہوئیں, موسم چینج ہو گیا, جس کی وجہ سے نہیں انڈیا میں بارشیں نہیں ہوئی, افغانستان میں نہیں ہوئی, باقی دنیا میں نہیں ہوئی, پاکستان میں بارشوں شہباز کے نقصان ہوا. جی کاٹن کی پروڈکشن ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کم کر. میں کوئکلی بتاتا ہوں 2 چیزیں. تو ایک تو یہ قوم کو واضح بتا دیں کہ خرم دستگیر جو ہیں وہ بی جے پی سے ہیں یا انہی کی پارٹی سے تھے. خرم دستگیر کا انڈیا کی ٹریڈ آپ نے کھولا ہے, ہمیں پی جی پی یا مودی صاحب سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خرم دستگیر تو ظاہر پی ایم ایل انہی کے لیڈر. ہم کہہ رہے ہیں کہ فگرز کا فرق ہے, فگرز کا فرق. آپ ان کو بات تو مکمل کر لیں. جی بات کر لیں, ٹھیک ہے نا. 2013 میں یہ تھے, 2015 میں تھے, انہی کے پی ڈی ایم میں لہاقی سارے ہیں, یہ سارے اکٹھے گورنمنٹ کر رہے تھے. تو 2015 میں خرم دستگیر آئے تو یہ مان گئے اپنے منہ سے کہ یہ خرم دستگیر کی مچائی ہوئی تباہی ہے. یہی میں بتا رہا تھا. اب آتے ہیں کاٹن پہ. انہوں نے کہا کاٹن نہیں, کاٹن بارش سے نہیں صرف تباہی ہوئی, کاٹن تباہ ہوئی ہے جو بے رحم بارش شریف خاندان کی اس ملک پہ ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے واضح فیصلے کے شوگر ملز جو ہیں وہ کاٹن بیلٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. گونڈا گردی کی گئی, دیدہ دلیری سے چودھری شوگر مل اور 2 اور ملیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو پردے پردہ رکھ کر ان آرڈرز کی وائلیشن میں جو آپ کا کاٹن بیلٹ تھا وہاں پہ جا کے شوگر ملز لگائی گئی. ان شوگر ملز کی وجہ سے وہاں شوگر کین کی فصل اگنا شروع ہوئی, وہاں کاٹن کی فصل ختم ہوئی. ہمیشہ سپورٹ پرائس جو ہے وہ گنے کی صرف رکھی گئی ان کے سارے زمانے میں. کاٹن کا نہ سیڈ ڈیولپ کیا گیا. ایک سیس ہوتی ہے 50 روپے ایک بیل کے اوپر. اگر 6 ملین ہے تو اس کو 50 روپے کے ساتھ آپ نے ضرب دینی ہے. وہ جو سیس کی اماؤنٹ اکٹھی کرنی تھی ان کو پوچھیں انہوں نے, یہ جب منسٹر تھے انہوں نے کتنی کی؟ 0. پوچھیں ان سے, مجھے تو پتا ہے, میرے سامنے سارا ڈیٹا پڑا ہوا. اب ذرا رک جائیں, ایفٹما کے پلیئرز نے کچھ نہیں دی. اب ذرا بہت زبردست لفظ لیے آفریدی صاحب. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, بنیادی وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کاٹن گروئنگ ایریا تھا, ذرا رکیں, جب اس میں آپ شوگر کین کی پرمیشن دے دی, گنا وہاں لگا تو فصل شوگر اور شوگر کین کو سپورٹ کیا گیا, گنے کو سپورٹ کیا گیا, تو کاٹن کی فصل. بات صحیح کہہ رہے ہیں, بات صحیح کہہ رہے ہیں. فیصلہ غلط کیا مجھے بولنے میں, مجھے بولنے کا, میں ایک پاکستانی ہوں, باہر ملک سے جو ہے وہ باکوں گا نہیں. بات صحیح کہہ رہے ہیں, بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بڑی بات, میں بات کہہ رہا ہوں جس میں جہانگیر ترین صاحب, جس میں
خسرو بختیار صاحب، جس میں 48% سے 50% جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں جن کی شوگر ملیں ہیں، اگر اس میں جو ہے زرداری صاحب کی شوگر مل، یا اس میں نواز شریف صاحب کی شوگر مل، یا اس میں 10% 15%، مجھے جو اوور آل پاکستان کی اکانومی کو میں جب دیکھوں تو اس میں سچ بولنے کی مجھ میں ہمت ہے کہ ہمارا سب سے بڑا را مٹیریل وہ کاٹن ہے، اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کو تحفظ دینا چاہیے، اس کو فنش گڈ پہ جانا چاہیے. یہ بات کر کے کہ انہوں نے یہ تباہی کی، مجھے میرا بھائی 10 چیزیں بتائیں 3 سال ہو گئے کہ یہ کہنے کے بجائے یہ بات چھوڑ دے کہ پہلے نے کیا کیا. آپ نے 3 سال میں 10 ایسے کون سے کام کر دیے کہ یہ ملک کی اکانومی چل گئی. آپ کی بڑی گریٹنس ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ غلط فیصلہ. میں حکومت تو پاکستان بننے سے آج تک کاٹن میں جو بھی گورنمنٹ آیا، جو بھی سرکار آئی، انہوں نے ظلم کیا کہ انہوں نے اس کو فنش گوڈز پہ نہ لے گا، اور یہاں کاٹن کی پروڈکٹ وہ کراپس بڑھائی نہیں، کیونکہ یہ را مٹیریل ہے، یہ آپ کو پیسے کما کے دیتا ہے، ڈالر کما کے دیتا ہے، اس سے آپ کپڑے ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں آج جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو گورنمنٹ جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ وہ چور ہوتا ہے اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، فلانا چیز مہنگی ہوتی ہے تو سارے چور ہوتے ہیں، جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے پرائم منسٹر تو وہ چور. مجھے حیرانگی ہوئی کہ 10 چیزوں کا نام لے دیں کہ ہم نے یہ چینج کر دیا. یہ سستی ہو گئی کہ مانا کہ یہ چیزیں غلط ہوئیں، شوگر کین گرو کر دیا، گنا گرو کر دیا، کاٹن کی فیلڈ میں نقصان ہوا، ایک پورا مافیا تھا، لیکن آپ نے کیا بہتری لائی؟ دیکھیے جی، 2-3 چیزیں میں کوئکلی آپ کو بتا دوں. پہلے تو ان کی مہربانی، بہت کم لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ کسی حکومت میں غلط ہوا، تو وہ مانتے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. دوسری بات، میں ان کو صرف واضح کہتا ہوں کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب کی تھی یا خسرو صاحب کی مل تھی، تو وہ اس دور حکومت میں وہ غلط کام ہوا، وہ روکا جانا چاہیے تھا. اگر آج کوئی یہ کام کر رہا ہے اور وہ کاٹن کے بیلٹ میں شوگر مل لے کے جا رہا ہے اور ہم وہ کرنے دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے، تو یہ کوتاہی ہمارے گلے ہے، وہ آپ کو ہمیں پوچھنا پڑنا ہے. جو پرانی کی ہوئی برائیاں ہیں، اس جو ہاتھوں کی دی ہوئی گانٹھیں ہیں، وہ منہ نال کھولنیاں پیریاں نے آج پاکستان نو، اس کا حساب بھی انہی سے مانگنا ہے جو کر کے گئے. پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آفریدی صاحب کا بھی، اسی طرح سے سینیٹر ولید اقبال صاحب کا بھی تھوڑا مشکل پروگرام تھا. ہمارے گیسٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ میں پھنس گئے، لیکن بہرحال یہ تمام ڈسکشن آتے دیکھی، خاصی انفارمیٹیو ڈسکشن ہو گئی ٹورڈز دی اینڈ. دیکھنے کا بہت شکریہ. فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.